میرا تم سے ایک سوال ہے، کیا مقصد ہے تمہاری زندگی کا؟ کیوں بھیجے گئے ہو تم آخر اس دنیا میں؟ کیا پیسہ کمانا تمہارا مقصد ہے، یا فیم حاصل کرنا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جس کے لیے تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہو؟ دیکھو، میں پیسے کمانے کے خلاف نہیں ہوں۔ ایک مسلمان کو فائنینشلی فری ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے پاس یہ فریڈم ہو کہ وہ اپنے ٹائم کو کہیں پہ بھی اسپینڈ کرے، وہ 9 to 5 میں نہ پھنسے۔ لیکن اپنی ساری زندگی اس پہ صرف کر دینا اور 60 سال کی زندگی صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہوئے لگا دینا اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی طلب میں، یہ غلط ہے۔ ہاں، زندگی کا ایک مخصوص حصہ پیسے کے لیے صرف کرنا بری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، پیسے ہم نے کمانے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا اصل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں بھیجے گئے تھے اس دنیا میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اصل مقصد اس دنیا میں صرف اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ ہم نے اس زندگی کو گزارنے کے لیے، جو کہ شاید 50 سال کی یا 60 سال کی زندگی ہوگی، باقی چیزیں بھی کرنی ہیں، ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے پیسے کمانے ہیں اور بہت سی چیزیں کرنی ہیں، لیکن ہم نے اپنے اصل مقصد کو نہیں بھولنا۔ ہمارا اصل مقصد کیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا؟ دیکھو، ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے صرف 50 سے 60 سال کے لیے۔ اصل جو ہماری زندگی ہے وہ ہے اگلی زندگی۔ ہم لوگ اس زندگی کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، ساری زندگی پیسہ کمانے میں صرف کر دیتے ہیں اور اینڈ پہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ریگریٹ ہے کہ ہم نے اپنا سارا وقت ضائع کر دیا۔ اور جو آگے کی زندگی ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، اس زندگی تو 50-60 سال بعد ختم ہو جانا ہے نا، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کے لیے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک بیسک چیز 5 وقت کی نماز، ہم وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا یہ واقعی اپنے ساتھ انصاف ہے کہ تم ساری زندگی پیسے کے پیچھے لگا دو اور اینڈ پہ جب اگلے جہان جاؤ اور وہاں پہ تمہارے پاس کچھ ہو ہی نہ؟ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابی رسول کے ساتھ گزر رہے تھے اور راستے میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک کوڑے کا سامان پڑا ہوا ہے جس پر ایک بکری مری ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ بکری تھی یا اس کا سر، وہ مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ جو بکری ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے۔ یعنی کہ اس بکری کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ مر گئی ہے، نہ اس کو کوئی کھا سکتا ہے اور نہ اب وہ دودھ دے سکتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم لوگ کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہمارا کام اس دنیا کو بنانا نہیں تھا، ہمارا کام تھا آخرت کو بنانا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں؟ سب سے پہلے اپنے فرائض پورے کرو، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھو۔ دیکھو، 5 وقت کی نماز کی معافی نہیں ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے، شب برات، شب معراج، اس طرح کے جب ایونٹس آتے ہیں، ان کے اوپر تو یہ لوگ بھر بھر کے اعمال کرتے ہیں، لیکن اصل جو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یار، کیا واقعی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ ہم لوگ پورا سال اللہ کو بھول جائیں اور جب اس طرح کے کوئی ایونٹس آئیں یا ہمارا ایگزام آئے تو ہم لوگ راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھیں؟ نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، اس لیے اپنے فرائض پہلے پکے کرو۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے علم حاصل کرنا شروع کر دو۔ دیکھو، علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ علم حاصل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے نا تو پھر وہ اس کے حساب سے اعمال بھی کرتا ہے۔ اپنی کچھ زندگی مال کے لیے خرچ کرو، کچھ پیسے کماؤ اور اس کے بعد اپنی زندگی علم کے لیے صرف کر دو۔ یہاں پہ میں علم کی بات کر رہا ہوں۔ علم کا جو اصل معنی ہے وہ ہے وحی، اور وحی کیا ہے؟ وحی ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن، اور اس کے تھرو جو ہمیں قرآن اور سنت سے اوتھینٹک چیزیں ملتی ہیں۔ دیکھو، تمہیں اگر آخرت کی زندگی چاہیے تو اس کے لیے تمہیں یہ والی زندگی تھوڑی بہت سیکریفائس کرنی پڑے گی۔ ہاں، تم بڑے بنگلے، بڑی گاڑیاں، مہنگی گھڑیاں یہ نہیں خرید پاؤ گے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ایسا بدلہ دیں گے کہ تم اس کو ساری عمر یاد رکھو گے۔ اور یہاں پہ جو تمہارے پاس سامان ہوگا وہ تو کچھ سالوں کے لیے ہوگا، 50 سال کے لیے، 60 سال کے لیے۔ وہاں پہ جو تمہیں چیزیں دی جائیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہی رہیں گی۔ اس لیے دنیا کے پیچھے مت بھاگو، اپنا مقصد ڈیفائن کرو۔ آج ہی ڈیسائیڈ کر لو کہ مجھے دنیاوی زندگی چاہیے یا مجھے آخرت کی زندگی چاہیے، کیونکہ تمہیں کہیں نہ کہیں بیلنس کر کے ایک کو چننا پڑے گا، یا تو تم اپنی دنیا بہتر بنا لو گے یا آخرت۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ تم اپنی دنیاوی زندگی بالکل خراب کر لو اور ٹوٹلی دین کی طرف ہو جاؤ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ان کو بیلنس کر کے چلنا پڑے گا۔ ہاں، یہ زندگی بھی امپورٹنٹ ہے، گزارنی ہے نا آخر ہم نے، لیکن اپنا اصل مقصد نہیں بھولنا ہم نے۔